ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ تو ام المومنین کا جواب سنو۔ ام المومنین فرماتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، ان کی پوری زندگی تو قرآن جیسی تھی، یا ان کی پوری زندگی تو قرآن ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ شیخ الشیوخ حضرت سیدی امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی العوارف المعارف کے اندر یہ اس کی تشریح لکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب صوفیہ جو اس سے نکات نکالتے، موتی نکالتے، ان کا اپنا حصہ ہے۔ یہ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ ہمارے مرشد حضور غوث پاک نے فرمایا تھا شہاب الدین تیرے بعد پھر تجھ جیسا ولی عراق میں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ اب ذرا سننا اور غور سے سننا، اللہ اکبر۔ کانا خلقہ القرآن، کیا مطلب ہوا؟ ان کی پوری زندگی قرآن میں ہے، یا ان کی پوری زندگی قرآن جیسی ہے، یا جیسا قرآن میں آیا ویسے ان کی زندگی، جیسے ان کی زندگی ویسا قرآن۔ لیکن حضرت امام شہاب الدین سہروردی اس سے بہترین ایک نقطہ نکالتے، فرماتے ہیں کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں مختلف قسم کی ہے، یعنی قرآن کی آیتیں ایک جیسی نہیں ہے، الگ الگ قسم کی ہے۔ علماء جانتے ہیں، عوام میں اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے مشکل، کسی کے سر پہ بھی جا سکتے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے قرآن کی آیتوں کی جو مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں آیات محکمات ہیں، آیات متشابہات ہیں، آیات مقطعات ہیں۔ کم سے کم یہ تین لے لیں، ناسخہ منسوخہ کو چھوڑ دیں، اور بھی آیتوں کا قسمیں چھوڑ دیں، تین لے لیں کم سے کم۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئے گی اگر سمجھنا۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ ہے، آسانی کے ساتھ اس کی کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہ جو لکھا ہے وہی سمجھ میں بھی آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھا بھی ہے، ترجمہ بھی قریب قریب مراد تک کے پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایک یعنی بالکل نارمل سی بات ہے، کسان کو بھی سمجھ میں آئے، ٹیکسی ڈرائیور کو بھی سمجھ میں آئے، جاہل کو بھی سمجھ میں آئے، عالم کو بھی سمجھ میں آئے، یہ کیا ہو گئی؟ آیات محکمات ہو گئی۔ لیکن دوسری قسم ہے آیات متشابہات، مطلب یہ اتنی مشکل ہے کہ اس کو کسان نہیں سمجھے گا، ٹیکسی ڈرائیور نہیں سمجھے گا، پھلی بیچنے والا نہیں سمجھے گا، چنے چھولے والا نہیں سمجھے گا، یہ سمجھنے میں عام امام مولوی کا کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ امام یعنی کہ وہ واقعی اہل علم جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور وہ بھی ایسا علم جو راسخ علم رکھتے ہیں، علم راسخ رکھتے ہیں، متبحر ہیں علم کے معاملے میں، وہ متشابہات سمجھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ باقی کا جو ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ لغوی ترجمہ باقی نہیں، یہ باقی کا جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اگر وجہ اللہ کا ترجمہ کیا جائے تو بظاہر لغوی اعتبار سے ذات نہیں آتی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ اب چہرہ ہو تو چہرہ تو اللہ کا ہے، ہمارا ایمان ہے کیونکہ وجہ اللہ آ گیا، لیکن کیسا ہے اس کو ہمیں نہیں پتا کہ کیسا ہے، کیونکہ یہ نہ سمجھنا کہ ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ سب نہیں، بلکہ وجہ اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن وجہ اللہ کیسا ہے جب جنت میں دیدار کریں گے تب پتا چلے گا۔ تو اس کو علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ مطلب کیا کہ یہ خواص کو سمجھ میں آتی ہے، عوام اس میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تیسری قسم آیتوں کی بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ورنہ یہ بات بیان کرنے کی ہمت نہیں، لیکن علماء موجود ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تیسری قسم مقطعات مطلب الف لام میم، اسی طریقے سے الف لام را، کاف ہاء یا عین صاد، یہ سب مقطعات میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک وہ تو محکمات تھی جس کو کسان بھی سمجھ گیا، عالم بھی سمجھ گیا، جاہل بھی سمجھ گیا، ان پڑھ بھی سمجھ گیا، محکمات کو سب سمجھ گئے۔ لیکن ایک آیت وہ تھی متشابہات، عوام نہیں سمجھا، خواص سمجھے۔ لیکن الف لام میم کو کوئی خواص میں سے بھی کیا سمجھ سکے؟ ہے کوئی ترجمہ بتانے والا؟ ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ ارے بلکہ الف لام میم لے کر جبریل آئے تو جبریل آئے تو حضور مسکرائے لگے۔ جبریل نے عرض کیا حضور میں لایا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ مسکرا رہے۔ آقا
जिब्रील ये मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज है। अब आप पता चला कि कुछ आयतें ऐसी हैं कि जब तक हुजूर ना बताएं जिब्रील भी उसकी बू से महरम नहीं है। तो आप आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन के कॉल की तरफ आए, आप नबी को आइडियल बनाने चले हैं। उम्मुल मोमिनीन कह रही काना खुल्कुल कुरान, उनकी जिंदगी उनकी सीरत तीन किस्म की कह ले आप, जैसे मुहकमात है, एक सीरत का वो रुख है जो सबके समझ में आता है, एक सीरत का वो रुख है, जिंदगी का वो रुख है, अखलाक का वो रुख है जो सबको समझ में आता है। मुसलमान भी समझे, काफिर भी समझे, किसान भी समझे, टैक्सी ड्राइवर भी समझे, सब समझे। मतलब क्या? बकरी का दूध दोते हैं, सबके समझ में आता है। बुढ़िया का बोझ उठाते, सबके समझ में आता है। हलीमा की बकरियां लेकर जाते, सबके समझ में आता है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से भाइयों के लिए अल्लाह अकबर तरके पिस्ता करते, सबके समझ में आता है, वगैरह वगैरह और फिर सारी बातें। ये है मुहकमात की तरह। लेकिन जैसे मुतशाबिहात आयतें हैं, यानी आम लोगों की वहां रसाई नहीं, ऐसे ही उंगली रखते हैं मगर उससे पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। उंगली रखते हैं मगर चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। उंगली रखते हैं मगर सूरज पलट कर वापस आ जाता है। उंगली रखते हैं, इशारा करें तो दरख्त चल करके आते हैं। अल्लाह अकबर। ये वो है जहां तक सबका दिमाग काम नहीं कर सकता, वहां खवास लोगों की बात होती है। लेकिन एक मनसब और मकाम हुजूर की सीरत का हुरूफ मुक़त्तिआत की तरह है। जैसे वो सबके समझ में नहीं आ सकती, वैसे उनकी जिंदगी का एक गोशा ऐसा भी है कि वहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। जब वो लिबास बशर में लामका की सैर करते हैं और अपनी आंखों से जैसा कि अल्लाह ने दिखाना चाहा अल्लाह का दीदार बेहिजाब करते हैं और कहते हैं इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। इस कैफियत को ना कोई बयान कर सकता है, ना किसी के बस में है। इमाम कहते हैं पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। गया कौन कौन ले गया। तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ के। शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। ये बात है किसी के समझने और समझाने की, बल्कि मेरे इमाम तो यहां तक कहते गुंजे जो चटके थे मां औहादना के बाग में, गुंजे